السلام علیکم. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. گزشتہ روز دو بڑی اہم خبریں سامنے آئیں. ایک تو 25 جولائی اور کہا گیا تھا جی آفاق احمد صاحب مہاجر قوم مومنٹ کے چیئرمین ایک بڑا پاور شو کرنے جا رہے ہیں، اس میں ایک بڑا خطاب بھی ہوگا اور بہت اہم اعلان ہوگا. اور جلسہ جو ہے وہ سابقہ جو اس سے پہلے مہاجر قومی موومنٹ کر چکی ہے، کہا گیا تھا کہ جناب اس سے زیادہ پبلک وہاں ہوگی، اور لاسٹ جو جلسہ انہوں نے کیا تھا اورنگی ٹاؤن میں اس سے بہت بڑا جلسہ ہوگا. تو کتنے لوگ آئے جلسے میں، کتنا بڑا جلسہ تھا، اور اہم اعلان جو تھا کہ اہم اعلان کیا ہے ایسا جس کے حوالے سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ بہت اہم اعلان ہونے والا ہے، وہ اہم اعلان بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس کے علاوہ مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کیا گفتگو کی، کس حوالے سے پریس کانفرنس تھی اور ہونے کیا جا رہا ہے سیاست میں، اس پر بات کریں گے. کیونکہ دو تین چیزیں بڑی اہم بیان کی ہیں انہوں نے، جس سے لگتا یہ ہے کہ اب سیاست میں کیا کچھ ہوگا، اس سے ان دونوں کے اس سے پتہ چل جائے گا کہ جس طرح کے خطابات کیے ہیں. اچھا، پھر حیدرآباد میں پہنچے ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب. ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر بڑی پوسٹیں چل رہی تھیں. بہرحال وہ میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، جب قدر اور فلاں. بہرحال وہاں نعرے وارے بھی لگے، اور مجھے تو اب یہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ جو خالد مقبول صدیقی صاحب اور دیگر لوگ اب یہ انٹرا پارٹی الیکشن کی اس طرح مہم ہوا کرتی ہے، تو اب یہ مہم چلائی جا رہی ہے، یعنی کہ خاموشی کے ساتھ یہ انٹرا پارٹی الیکشن مہم چلائی جا رہی ہے. اور بلکہ ایک دانیال صدیقی صاحب ہیں ایم کیو ایم کے ایم پی، انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ بھائی مصطفیٰ کمال ہوں یا خالد مقبول صدیقی صاحب ہوں، جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں آپ لوگ سمجھ نہیں پا رہے. یہ جو انتخابی مہم چل رہی ہے، ظاہر انتخابی مہم میں تو یہ باتیں ہوا کرتی ہیں، لیکن بہرحال کتنے لوگ تھے وہاں بھی، کیونکہ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کی تعداد کتنی تھی. وہ چاہے خالد مقبول صدیقی صاحب حیدرآباد پہنچے ہیں وہ تعداد ہو، آفاق احمد صاحب کے جلسے میں اور جو جلسہ تھا ان کا، یا مصطفیٰ کمال صاحب کی جو پریس کانفرنس کے بعد لوگ انتظار میں ہیں کہ جناب اب یہ جو احتجاج کا پروگرام ہے شاہ فیصل کا، تو وہاں کتنے لوگ ہیں. تو ان تینوں کا جواب بھی دیتا ہوں میں آپ کو، لیکن ایک بات بڑی اہم میں آپ سے جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ خاص طور پر ہمارے جو کراچی کے رہنے والے ہیں. بھارت میں جنتر منتر کے مقام پر، یہ دہلی کے پاس ہے، تو وہاں ایک پارٹی کہہ لیجیے نوجوانوں نے بنائی، جنہیں تزییق آمیز رویے کا وہاں سامنا تھا، اور کاکروچ کہا گیا وہاں کے چیف جسٹس نے ان نوجوانوں. تو جب کاکروچ کہہ دیا چیف جسٹس سوریہ نام تھا چیف جسٹس کا، کاکروچ کا، کچھ نوجوانوں کو انہوں نے یہ کہا تھا جملہ بیسیکلی، کچھ نوجوان کاکروچوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں نہ روزگار ملتا ہے نہ ہی پیشے میں کوئی جگہ. تو یہ کاکروچ جی نکلے، کاکروچ جنتا پارٹی والے، احتجاج کیا انہوں نے. اور احتجاج کیوں کیا تھا؟ اچھا، احتجاج اس چیز پر کیا، میں تو حیران ہو رہا تھا کہ ہمارے یہاں تو یہ معمول ہے. کس بات پہ احتجاج تھا؟ ہمارے یہاں سندھ میں، کراچی میں تو معمول ہے بھائی، امتحانی پرچے لیک ہونے کے معاملے پر کاکروچ جنتا پارٹی کی جانب سے 2 ماہ قبل جنتر منتر کے مقام پر احتجاج جو شروع کیا گیا تھا، اس پر ظاہر پولیس نے تشدد بھی کیا، پیلٹ گنز کا استعمال بھی کیا. پیلٹ گنز وہی ہے جو مقبوضہ جموں کشمیر کے نہتے لوگوں پر بھارت استعمال کر رہا ہے، اور کتنے ہی نوجوانوں کی، بچوں کی، خواتین کی بینائی چلی گئی ہے. تو یہ جو بھارت کا مکروہ چہرہ ہے، یہ ایک بار پھر ان کے اپنے ملک میں بھی بے نقاب ہوا، اور وہاں تو ویسے بھی علیحدگی پسند بہت ساری تحریک چل رہی ہیں. اب نوجوان بھی خوش نہیں ہیں بھارت سے، انڈیا سے، ان کے اپنے نوجوان بھی خوش نہیں ہیں مودی کی پالیسیز سے، کہ اب یہ یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، جس طرح کے سلوک کو مقبوضہ جموں کشمیر کے رہتے لوگوں کے ساتھ مسلمان ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں. مظالم جٹھائے جا رہے ہیں، فرعونیت کا جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اپنے ملک میں وہی کر رہا ہے. یہ آدمی ہر جگہ ایک جیسا ہی، کیونکہ اس سے پہلے گجرات میں اس نے یہ کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے اس کو گجرات کا قصاب بھی کہا جاتا ہے. تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کاکروچوں، جن کو کاکروچ کہا گیا تھا، وہ نکلے، احتجاج کیا کہ پرچے لیک نہیں ہونے چاہیے. میں تو حیران تھا، انہوں نے یہ بات اپنی منوا لی، کیونکہ وہ باہر نکلے اپنے حق کے لیے، انہوں نے آواز اٹھائی. ہم یہاں ہر سال دیکھتے ہیں کہ نقل ہوتی ہے،
پرچے لیک آؤٹ ہوا، ہر پرچہ پہلے سے لیک آؤٹ ہو جاتا ہے سندھ میں، اور اس کے باوجود ہم نے تو نہیں دیکھا کہ صوبائی وزیر تعلیم نے کوئی استعفیٰ دے دیا ہو، یا سندھ کے سی ایم صاحب نے استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے ہوں کہ جی میں ہر سال یہ ہو رہا ہے اور میں سنبھال نہیں پا رہا، اور کیوں ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے ملوث ہیں بہت سارے لوگ اس میں، لیکن اس لیے ان پر دباؤ نہیں آتا کہ ہم سب گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، دانتوں تلے انگلیاں دبائے، اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیے جی پرچہ پھر لیک ہو گیا۔ جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے، ہم تو لگتا ہے مجھے کبھی کبھی کہ ہم تو کراچی والے خاص طور پہ کاکروچ جو ہوتے ہیں اس سے بھی گئے گزرے ہیں ہم تو، کیونکہ کاکروچ کا وہ سارے باہر آ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو پرچے لیک آؤٹ ہو رہے ہیں اس حکومت کو نہیں چلنے دیں گے، ہم وزیر کو استعفیٰ دینا چاہیے، اور دلوایا انہوں نے کامیاب ہو کر۔ ہم ہر سال نقل ہو رہی ہے، کھلے عام نقل ہو رہی ہے، ویڈیوز آ رہی ہیں دھڑا دھڑ پورے سندھ میں، ہر پرچہ لیک آؤٹ ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے کو تیار نہیں، کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں، کوئی احتجاج کرنے کو تیار نہیں۔ تو مجھے کہنے مجبور ہوں کہ ہم تو شاید پھر کوکروچ جو ہیں ان سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ کھلواڑ مسلسل چل رہا ہے ہماری تعلیم کے ساتھ۔ یہ وڈیرہ شاہی کتنے کھلواڑ کر لے ہماری تعلیم، صحت، روزگار کے ساتھ، لیکن ہم نہیں نکلیں گے بھائی، گھروں میں بیٹھ کے صرف یہ بات کریں گے جی ہم بڑے ٹیلنٹڈ تھے، بڑا پڑھا لکھا، ماں باپ نے پڑھوا دیا، روزگار نہیں ملا۔ ارے باہر تو نکلو یار، احتجاج تو کرو، کوکروچ اسے رہے تم سے، تو اپنے حق کے لیے باہر تو نکلے۔ ہمارے بچوں کا مستقبل تعلیم سے وابستہ، تعلیم کا سندھ میں یہ حال ہے کہ نقل مافیا ہر سال سرگرم نہ صرف ہوتا ہے بلکہ نقل پرچے لیک آؤٹ ہوتے ہیں، سرعام نقل بھی ہوتی ہے، کوئی احتجاج نہیں، کوئی استعفے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ بلاول تک بات یقیناً پہنچتی ہے، باقی لوگوں کی بات پہنچتی ہے، لیکن کوئی بھی کچھ بھی نہیں کہتا، کیونکہ ہم سب خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ بڑا افسوس کی بات ہے۔ بہرحال حیدرآباد مہم پہ آ جائیں جی۔ حیدرآباد مہم میں حیران تھا کہ وہاں الیکشن مہم کی ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا، مہم زوروں پر ہے، اور وہاں وہ گئے خالد رفیع صدیقی صاحب جو کہ سربراہ ہیں ایم کیو ایم کے، چیئرمین تو ظاہر قانون کے مطابق نہیں ہے، آئین کے مطابق، اور نعرے لگ رہے تھے کہ میرا چیئرمین کیسا ہو، خالد مقبول جیسا ہو، کہ نعرے مطلب چلے ہم تو مان لیا کہ چیئرمین نہیں ہے وہ، تو وہ چیئرمین کس طرح کا چاہ رہے ہیں کہ جو خالد جیسا ہو، یعنی خالد نہ ہو پھر اس کا مطلب ہے۔ خیر، بہر اپوزیشن لیڈر وہاں موجود تھے ایم کیو ایم کی جانب سے جو سندھ اسمبلی میں ہیں، اور وہ لوگوں کے درمیان میں سے، کارکنان کے درمیان میں سے جس طرح گزر رہے تھے، تو میں حیران تھا کہ کیونکہ نکلتے نہیں ہیں نا گھروں سے، تو حیدرآباد بھی شاید میرا خیال ہے کوئی، مجھے جیسے لگ رہا تھا ایک دو دفعہ گئے ہوں گے، جس طرح وہ گزر رہے تھے کوئی پہچان نہیں رہا تھا۔ اپوزیشن لیڈر ایم کیو ایم کا ہو اور اسے اس کے اپنے کارکنان یا لوگ نہ پہچانے، یعنی اکثریت نہ پہچانے، تو میں حیران ہو رہا تھا۔ میں نے کہا یار یا تو جانتے نہیں ہیں، یہ جاتے نہیں ہیں وہاں پر، کیا مسئلہ ہے؟ پر مجھے یہ لگا یہ عوام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ پھر ریلی میں بدنظمی بھی دیکھی گئی، لوگ جو کہا گیا تھا جی کیونکہ چیئرمین صاحب آ رہے ہیں تو بات تو بہت بڑی تعداد وہاں ہوگی، تو ایسا نہیں تھا۔ اب نہیں تھا تو اس کا مطلب بے شمار مطالب، آپ اس کے مطلب نکال لیجیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیوں نہیں آئے، ناراض ہیں، نہیں آ سکے، بہتر طریقے سے گائیڈ نہیں کیا گیا، ناراض ہیں ان سے، یا مصطفیٰ کمال اور دیگر لوگوں کو زیادہ وہ چاہتے ہیں تو اس لیے اب وہ نہیں باہر نکل سکے۔ بہت ساری چیزیں نکل سکتی ہیں، لیکن تعداد بہت کم تھی۔ اب آ جائیے جناب مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس، تو پھر آپ آگے صاحب کی جانب آتے ہیں کہ انہوں نے کیا اعلان کر دیا اور کتنے لوگ تھے وہاں۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا ہمیں کسی چیئرمین کی ضرورت نہیں۔ اب کیوں کہا؟ پارٹی کا آئین ظاہر ہے کیا ہے کہ مدت گزر گئی، 4 سال ہو گئے، ایکسٹینشن لی ہوئی ہے، ایکسٹینشن ایکسپائرڈ ہو رہی ہے اکتوبر میں۔ جب آپ اتنے ویک ہو جائیں گے تو میری قوم کا مقدمہ کیسے لڑیں گے؟ اور جب آپ اتنے ویک ہوں گے تو پھر ایک پلیٹ فارم پر سب اکٹھے ہو کر احتجاج بھی نہیں کر سکتے، یہ بات بھی لکھ لیجیے آپ۔ ہم جا کر الیکشن کمیشن میں کھڑے ہو جائیں یا کوئی بھی کھڑا ہو جائے تو چیئرمین شپ سے فارغ ہو جائیں گے خالد صدیقی صاحب، جب تک پارٹی میں الیکشن نہیں ہوں گے کوئی چیئرمین نہیں ہے۔ اچھا ظاہر ہے ایک الیکٹڈ چیئرمین جب آ جائے گا، سلیکٹڈ نہیں الیکٹڈ چیئرمین آ جائے گا تو انہوں نے کہا سب ہم بات بھی مان لیں گے ہم۔ پھر دوسری بات جو انہوں نے کہا نا کہ کسی چیئرمین کی ضرورت نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے مجھے جو لگتا ہے کہ جناب 40 سال جو اس پارٹی کو دے چکے ہیں لوگ، تو انہیں ظاہر ہے اب کون بتائے گا کہ جناب کس طرح چلنا ہے؟ وہ اتنے خود سینئر ہو چکے ہیں، اتنے مراحل سے گزر چکے ہیں، اتنا گرمی سردی دیکھ چکے ہیں، اتنی خزاں بہار دیکھ چکے ہیں، اتنا جبر دیکھ چکے ہیں، تو وہ انہیں معلوم ہے اب آگے کس طرح جو آ رہا ہے۔ ظاہر 40 سال جس شخص کو ہو جائے کسی پارٹی میں تو ظاہر ہے
اس کو تمام چیزوں کے ڈائریکشنز کا علم ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی 40 سال جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہمیں کسی چیئرمین شپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک ایسے وژنری لیڈرشپ کی ضرورت ضرور ہے ان کو جو ان کو آگے لے کر کے بھی چلے، جو منزل پر بھی پہنچائے، جو کرپٹ نہ ہو، جو ڈسآنیسٹ نہ ہو، جو اپنے لیے نہ سوچتا ہو، قوم کے لیے سوچتا ہو. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس طرح کا آدمی بھی نہ ہو کہ جو 40-45 سال سے اسمبلیوں میں بیٹھا ہو، ہر الیکشن میں وہ الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہو. ارے بھائی اب نوجوانوں کو آگے آنے دیں، نوجوان بچے بچیوں کو اب آگے آنے دیں. 1987 میں میئر بنے فاروق دار صاحب، آج اسمبلی میں. غالب مقبول صاحب 88-90 میں پہلی بار ایم این اے بنے، آج 36 سال بعد بھی وہ اسمبلی میں. یار مطلب مہاجر معاون نے بچے پیدا کرنے بند کر دیے ہیں، بانجھ ہو گئی ہیں، یا کراچی کی سرزمین بانجھ ہے. ایسا تو نہیں ہے نا، پڑھے لکھے کتنے نوجوان موجود ہیں ایم کیو ایم میں. یار میں تو ایک بات کر رہا ہوں، سارے تو ظاہر پوری کراچی تو ایم کیو ایم کی نہیں ہے. ان لوگوں کو آگے آنے دیں. مطلب کب تک یہ چند خاندان ایم کیو ایم میں، یہ شہری وڈیرے کب تک قبضہ کر کے جناب اپنے فائدے اٹھاتے رہے؟ اب اور لوگوں کو آنے دیں، بہتر لوگوں کا. یہ نہ مت سوچیے آپ ہی سب سے قابل لوگ تھے اور آپ نے ایم کیو ایم سنبھال لی. بھائی آپ کے بعد آپ سے زیادہ قابل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہے. آپ کے بعد آپ سے بہتر لوگ آتے ہیں. جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں. آپ اب آ جائیے آفاق احمد صاحب. مہاجر قومی موومنٹ، ظاہر ہے یہ وہ نام ہے جو 1984 میں مہاجر قومی موومنٹ بنی تھی. آفاق احمد صاحب نے اس کو بحال کیا بقول ان کے، اور پھر یہ لے کر کے چل رہے ہیں. آفاق احمد صاحب کی سیاست ظاہر ہے ان کے فیصلوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن آفاق احمد صاحب جس طرح مسلسل دستک دیے چلے جا رہے ہیں لوگوں کے دلوں پر، گھروں پر، تو لوگ آہستہ آہستہ ان کی جانب دیکھ رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اب جلسہ تھا 25 جولائی، اور جلسہ بیت الحمزہ میں تھا، لانڈی میں تھا، ان کا آبائی ٹاؤن کہہ لیجیے. تو وہاں جو تعداد تھی وہ ایک بڑی تعداد تھی، نو ڈاؤٹ. جو آفاق احمد صاحب کے میں نے آنکھوں سے جو جلسے دیکھے ہیں، ویڈیوز کی بات نہیں کر رہا، ان سب میں یہ بڑا جلسہ تھا. بہت بڑی تعداد لوگوں کی آئی اور انسپیکٹڈ تھی. میں سمجھ رہا تھا شاید جو لاسٹ جلسہ تھا ان کا اورنگی ٹاؤن میں، کہ اتنی لگ بھگ تعداد ہوگی، شاید کوئی 1500 زیادہ ہو جائیں، لیکن بڑی تعداد تھی. اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ بارش شروع ہو گئی اور خواتین بچے بیٹھے ہوئے، تو لگتا یہ تھا اٹھ کے چلے جائیں گے، نہیں گئے. پھر آفاق احمد صاحب تشریف لائے اور انہوں نے دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا، لیکن آفاق احمد صاحب نے جو اہم بات کی وہ 2-3 چیزیں تھیں، لیکن چلیں ایک بیان کر دیتا ہوں کہ جلسے میں پوری ایک ویڈیو بھی ٹائم ملا تو انشاءاللہ ضرور میں کروں گا. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے پاکستان کو اگر آگے بڑھانا ہے تو انہوں نے آرمی چیف فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب سے اپیل کی اور گزارش کی انہوں نے کہ جتنے ناراض رہنما ہیں پاکستان کی محبت میں، پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے، یہ ناراضگیاں ختم کی جائے، ان سے ڈائلاگ کیا جائے. کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے وہ مذاکرات ہوتے ہیں، وہ مکالمہ ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا چاہے وہ محمود خان نچکری صاحب ہوں، اختر مینگل ہو، بانی متحدہ ہو، فضل الرحمان صاحب ہوں، یا دیگر جتنے بھی لوگ، ان سب کے ساتھ بات چیت کی جائے، بات کر کے مسئلے کا حل نکالا جائے. جو ناراض ہیں تاکہ جو آپ کی ناراضگی ہے یا ان کی ناراضگی ہے، یہ آپس میں جب تک مکالمہ نہیں کریں گے تو ساتھ آگے نہیں بڑھا جا سکے گا. اور ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر انہوں نے کہا کہ جی یہ کر گزری ہے، یہ بڑا احسان ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس تقریر کا سب سے اہم پہلو تھا، جس پر بہت ساری اور دیگر باتیں کی، لیکن مجھے جو پوائنٹ سب سے جو خاص لگا وہ یہ تھا. تو یہ 2-3 چیزیں میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ کراچی کی سیاست تبدیل ہو رہی ہے. فاروق ستار صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب، آفاق احمد صاحب، عشرت الباط صاحب، دیگر جتنے بھی لوگ ہیں گے، اب دیکھتے ہیں سیاست کس طرف جاری ہے، اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. لیکن یہ بڑے بڑے جو جلسے شروع ہو گئے ہیں، پیپلز پارٹی لاہور میں کر لیا، آفاق احمد صاحب نے کراچی میں، وہ حیدرآباد پہنچ گئے، یہاں پہ احتجاج ایم کیو ایم کا، فضل الرحمان صاحب باہر نکلیں. یہ ذرا کڑیاں ملائیے، آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا، نقشہ بننا شروع ہو جائے گا، تصویر بننا شروع ہو جائے گی کہ کیا مستقبل میں ہونے والا ہے، کیا کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں. یہ سوچنا سمجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں. بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت.